کہ میں عشاء کی نماز کے لیے مسجد نبوی میں آتا، صحابہ صف لگائے کھڑے ہوتے، تکبیر نماز کی کہی جاتی، میں مصلی پہ پہنچ جاتا اور اللہ سے ہم کلامی کے لیے، اللہ سے بات کرنے کے لیے اللہ اکبر کہہ چکا ہوتا، نیت بن چکی ہوتی، سورہ الحمد کی تلاوت کر رہا ہوتا، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ سے بات کی ہے کبھی؟ ارے اللہ سے بات کی ہے کبھی؟ نہیں کی۔ اللہ کرتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میرے بندے، جب تو اللہ اکبر کہہ کے نیت مانتا ہے، تو کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو وہاں اکیلا نہیں ہوتا، میں ہوتا ہوں، تیرا جواب دیتا ہوں، تیری فریاد سنتا ہوں۔ تو وہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، میں جواب دیتا ہوں حمیدنی عبدی، میرے بندے نے کیسی تعریف کی۔ تو کہتا ہے الرحمن الرحیم، میں کہتا ہوں اثنا علی عبدی، میرے بندے نے کیسی ثنا کی۔ تو کہتا ہے مالک یوم الدین، میں کہتا ہوں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعظیم بیان کی۔ تو کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، میں کہتا ہوں ھذا بینی و بین عبدی نصفین، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ایک معاہدہ ہے، یہ بندہ میری عبادت کرے گا، میں اس کی مدد کروں گا، یہ بندہ میرے سامنے پیشانی جھکائے گا، میں اس کے مسئلے حل کر دوں گا۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ تو یہ کہتا ہے، میں کہتا ہوں ھذا لعبدی ولعبدی ما سأل، میرے بندے نے جو مانگا ہے میں دوں گا۔ تو رکوع کرتا ہے، اللہ اسے بھی سنتا ہے، سمیع اللہ لمن حمیدہ۔ توجہ رکھو، ادھر ادھر نہ دیکھو اللہ کے واسطے۔ تو سجدے کرتا ہے، تو سجدہ کرتا ہے، تو تیرا سجدہ زمین پر نہیں ہوتا، بلکہ میری رحمتیں جھکتی اور تیری پیشانی کو اٹھائی۔ آئے ہائے ربا، کیسا پیار کیا، کیسا پیار کیا۔ جیسے ایک بچہ ہوتا ہے چھوٹا سا، آٹا لیتا ہے اماں سے، اماں آٹا دے دو، کھیلتا ہے، ایسے کرتا ہے۔ بچی کوئی ہو ایسے کرتی ہے، پھر زمین پہ اس سے کچھ کھلونے بناتی ہے، کبھی نعمت خانے پہ لگاتی ہے، کبھی فریج پہ رگڑتی ہے، کبھی دیوار پہ رگڑتی ہے۔ ساری دنیا کی مٹی، کالش، جالے، کالے اس میں آ گئے، آٹا خراب ہو جاتا ہے۔ اب یہ امی کے پاس آتی ہے، امی میری روٹی سیک دو۔ ماں اپنی روٹی ہٹا کے اس بچے کی سیکتی ہے۔ ذرا دیکھو تو ماں باپ کا پیار۔ یہ ابا کے پاس لے جاتی ہے، ابا میں نے آپ کے لیے روٹی بنائی ہے۔ کیا کوئی باپ اسے ڈانٹتا ہے؟ کیا کوئی باپ اسے مارتا ہے؟ نہیں، بلکہ باپ تو ایسا کرتے ہیں کہ اس کو انعام دیتا ہے، گود میں اٹھاتا ہے، میری لاڈلی تو نے روٹی بنائی ہے، اور بازے تو کھا جاتے ہیں، میں کھا جایا کرتا تھا، کھا جاتے ہیں۔ بچے کی اللہ کو کتنا پیار ہے، کتنے خراب ہمارے سجدے، کیسی ناقص ہماری نمازیں، وہ کتنا دکھلاوا ریاکاری نمازوں میں۔ اللہ کہہ رہے میری رحمتیں آتی ہیں، تیری پیشانی زمین پہ نہیں جھکتی، میرے قدموں میں جھکتی ہے، تیرا سجدہ زمین پہ نہیں ہوتا، میرے آغوش میں ہوتا ہے۔ اللہ موجود ہوتے ہیں، کبھی محسوس تو کرو۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں مصلی پہ چلا جاؤں، اللہ اکبر کہہ دوں، نماز شروع کر دوں، اللہ سے بات میں لگ جاؤں، اللہ سے ہم کلامی شروع ہو جائے، پھر میری ماں ہوتی، کاش میری ماں ہوتی، میرے ابا ہوتے، ماں نہ ہوتی، ابا نہ ہوتے تو ماں تو ہوتی، وہ مجھے پکارتی، محمد، میں نیت توڑ دیتا، میں نیت توڑ دیتا، میں کہتا لبیک یا اماں، میری اماں میں آیا، میری اماں میں آیا، میں میری ماں کی سنتا، میں نیت توڑ دیتا، اللہ سے بات چیت ختم کر دیتا، میری ماں کی سنتا، میری ماں تجھے کیا ضرورت ہے، تو نے مجھے پکارا۔ یہ درد، یہ جذبہ، یہ تعلیم ہمیں ہمارے پیغمبر نے دی ہے۔
اور آج ماؤں کو ذلیل کیا جاتا ہے، آج باپ کو بے وقوف بتایا جاتا ہے۔ ارے میرے بھائیوں، نمازیں کم ہو جائیں، گناہ بھی ہو، ماں باپ اگر راضی ہیں تو انشاءاللہ مسئلے کا حل ہوتا چلا جائے گا۔ سمجھ رہے ہو؟ ایک واقعہ سناتا ہوں تمہیں۔ مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ ایک بزرگ حسن بصری، نام سنا ہے؟ حسن بہت بڑے عالم فاضل ہیں، صوفی ہیں، بڑے اللہ والے ہیں، حسن بصری۔ ارے سن بھی رہے ہو؟ سمجھ میں آئی یہ بات؟ حسن بصری، ان کے زمانے کا ایک واقعہ سناتا ہوں، پھر یہ واقعہ اور پھر دعا۔ وہ بڑا، ان کے زمانے میں ایک آدمی ہے، بڑا ڈکیت، چور، سارے عیب کرنے والا، لوگوں کو ستانے والا، شرابیں پینے والا، جوئے کھیلنے والا، سارے عیب کرتا ہے۔ ماں نے بھی گھر سے نکال دیا، تیرا میرا کوئی تعلق نہیں، جا دفعہ ہو جا۔ نکل گیا بے پرواہی میں، لیکن موت تو سب کو آنی ہے نا، اسے بھی بیماری نے پکڑ دیا۔ جب لگا کہ اب ٹھیک نہیں ہوں گا، ماں کی یاد آئی، ماں کا دروازہ کھٹکھٹایا، رات کو جا کے بیٹھ گیا دروازے کے پاس کہ اگر ابھی اٹھاؤں گا ماں پریشان ہوگی۔ بیٹھا رہا ساری رات، جب پرنالے سے پانی نکلا، ماں تہجد کے لیے اٹھی، پھر دروازہ بجایا، اماں نے فوراً کہا میرے بیٹے تو آ گیا، سالوں کا بچھڑا ہوا، سالوں کا گیا ہوا۔ ماں کو پتا تھا میرا بیٹا آئے گا، وہ انتظار میں تھی، کہا بیٹا آ گیا، کہا ہاں اماں میں آ رہا ہوں۔ تو میرے انتظار میں تھی؟ ہاں بیٹا تیرے انتظار میں تھی۔ بلایا، کہا اماں بس اب تو وقت قریب ہے، مرنے والا ہوں۔ کہا مجھے اللہ معاف کرے گا۔ ماں نے سمجھایا بیٹا اللہ معاف کر دیتا ہے، تو توبہ تو کر۔ اس نے توبہ کی، لیکن دل کو اطمینان نہیں ہوا۔ معاف اللہ کر دے دل مطمئن ہو جاتا ہے، اللہ دعائیں قبول کر لے دل مطمئن ہو جاتا ہے۔ دل مطمئن نہیں تو مطلب معافی نہیں، دل مطمئن نہیں ہے، ماں سے پیر پکڑتا ہے، اماں میری جان بچائے، قبر کا عذاب ہوگا، آگ انگارے ہوں گے، سختیاں ہوں گی، رب کا سامنا کیسے کروں گا؟ اس کی نعمتیں کھائی، اسی کے حکموں کو توڑا، اسے کیا منہ دکھاؤں گا؟ میری ماں میرے لیے دعائیں کر۔ جب اس کی موت کا وقت قریب آ گیا، ایڑیاں رگڑنے لگا، کہنے لگا اماں ایک طریقہ ہے میری جان بخشی کا، میرے لیے کسی اللہ والے سے دعا کرا۔ ماں کو یاد آیا حسن بصری ہے، ماں دوڑی ہوئی حسن بصری کے پاس پہنچی، ان سے ملنے کی اجازت مانگی، خادموں نے منع کر دیا۔ خادموں نے کہا یہ ملنے کا وقت نہیں ہے۔ ماں نے اصرار کیا، میرا بچہ دم توڑ رہا ہے، میرا بچہ مرنے والا ہے، اس پر رحم کھاؤ، اس پر ترس کھاؤ۔ انہوں نے وقت دیا، پہنچی ہے حسن بصری کے پاس کہ میرے بچے کے لیے دعا کریں، اس کے لیے اس کے پاس چلیں، اسے تسلی دے دیں، اگر انتقال ہو جائے جنازہ پڑھا دیں۔ کہنے لگے کون ہے تیرا بیٹا؟ میری مائی تیرا بیٹا کون ہے؟ کہ وہ فلاں فلاں فلاں۔ اچھا وہ اللہ کا باغی، وہ اللہ کا دشمن، وہ اللہ کے حکموں کا مذاق بنانے والا؟ کیا بھائی میں اس کے لیے دعا نہیں کرتا، مرنے میں مرتا ہے، میری وجہ سے میں اس کا جنازہ نہیں پڑھاؤں گا۔ ماں تڑپ گئی، میں نے کہا اس اللہ والے نے بھی دھکے دے دیے، کہیں میرا بیٹا اللہ کے یہاں پھنس نہ جائے۔ اس نے ہاتھ اٹھائے، اللہ میرے بیٹے پر رحم فرما، اور بھاگی ہے بچے کی طرف، دوڑی ہے مایوس ہو کر۔ اب دروازے پہ کھڑی ہو کے سوچتی ہے بیٹے کو کیا جواب دوں گی۔ اندر پہنچی، اتنے بیٹے کا انتقال ہو چکا تھا۔ ماں نے کنڈی لگا لی، رونے لگی، میرے بچے کو غسل دینے کون آئے گا؟ میرے بچے کو دفنانے کون آئے گا؟ میرے بچے کو کفنانے کون آئے گا؟ اس نے کہا تھا کہ کوئی مسلمانوں کے قبرستان میں مجھے دفن نہیں ہونے دے گا۔ ماں میرے گردن میں رسی ڈالنا، گلیوں میں گھسیٹنا، اور جہاں لوگ کوڑا ڈالتے ہیں
کوئی جانور مر جاتا ہے جہاں وہاں ڈالتے ہیں، مجھے بھی وہی لے جا کے ڈال دینا۔ دنیا دیکھ لے کہ ماں کے گستاخ کا انجام کیا ہے، ماں کے دل دکھانے والے کی جگہ کیا ہے۔ وہ ماں رونے لگی، دروازے پہ دستک ہوئی، پوچھا کون؟ آواز آئی حسن۔ حسن گویا کانپ گئی کہ حضرت میرا بچہ گنہگار ہے، اس کی لاش کے ساتھ بے حرمتی مت کرنا، میری غلطی ہو گئی، میں آپ کے پاس چلی گئی، یہ تو مر چکا ہے، اسے کیا سزا دیں گے آپ؟ کہنے لگے ہم سزا دینے نہیں آئے، ہم سزا دینے نہیں آئے، ہم تو اپنی بخشش کے لیے آئے ہیں، ہم تو اپنی بخشش، اس رب کا کرم تو دیکھو، اس رب کی عطا تو دیکھو، ہم تو اپنی بخشش کے لیے آئے ہیں، ہم تو آئے اس لیے ہیں اماں جب تم چلی آئی مجھے اللہ کی طرف سے الہام ہوا اور بتایا گیا کہ یہاں بصرہ میں ہمارے ایک ولی کا انتقال ہو گیا ہے۔ کیا کہا تھا دشمن؟ حسن نے کیا کہا تھا دشمن؟ اللہ نے بتلایا ہمارے ولی کا انتقال ہوا ہے، ہمارے دوست کا انتقال ہوا ہے، فرشتے بھی اس کے جنازے میں جائیں گے، آپ بھی شریک ہو جائیں، اس کا جنازہ پڑھائیں، ہم اسے غسل دینے آئے ہیں، ہم اسے کفن دینے آئے ہیں، ہم اس کی نماز جنازہ پڑھانے آئے ہیں، ماں کی دعائیں ہو تو ایسے قسمتیں سنور جاتی ہیں، اور اگر ماں کی بد دعائیں ہو تو مالک بن دینار ایک بزرگ وہ بتاتے ہیں کہ میں حج کے لیے پہنچا، جیسے بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا، توجہ سے سن رہے ہو بھائی، سمجھ میں آ رہی ہے بات، طواف کر رہا تھا، میں نے دیکھا کہ ایک بڑا خوبصورت حسین جمیل انسان، لمبا تڑنگا، لمبا چوڑا آدمی بیت اللہ میں داخل ہوا، اس نے تلبیہ پڑھا، لبیک اللہم لک لبیک لبیک لا شریک لک، آواز زبردست، مالک بن دینار کی توجہ گئی، بڑی پیاری آواز میں تلبیہ پڑھا ہے، اس نے تلبیہ کہہ کر ابھی طواف شروع بھی نہیں کیا تھا، مالک بن دینار کو آواز سنائی دی، لا لبیک، ارے تو کہاں آ گیا؟ تیرا حج قبول نہیں، جا، تیری حاضری قبول نہیں، جا، تیرا طواف قبول نہیں، جا، تیرے سجدے قبول نہیں، جا، تیرا تلبیہ قبول نہیں، جا، تو یہاں کیا لینے آیا ہے؟ مالک بن دینار تڑپ گئے، یہ بندہ اتنا سفر کر کے آیا، اللہ کی اس در پہ آگے بھی قبولیت نہ ہو تو کہاں ہوگی؟ جس کعبے پہ نظر پڑتے ہی گناہ معاف ہو جاتے ہیں، جس کعبے پہ نظر پڑتے ہی بندے کا حال یہ ہوتا ہے قیوم ولدتہ امہ، جیسے کہ ماں نے آج ہی جگہ ہو، اگر اس کعبے پہ حاضری کے بعد بھی یہ بندہ محروم چلا جائے تو اس کا تو بڑا خسارہ ہوگا۔ اللہ والے تو دوسروں کا سوچتے ہیں، دوسروں کے بھلے کے لیے تڑپتے ہیں، لہذا کنارے کھڑے ہو گئے، یہ طواف سے فارغ ہوگا، صحیح سے فارغ ہوگا، اس سے پوچھوں گا، فارغ ہو کر حرم سے باہر آیا، حضرت نے پکڑ لیا، پوچھا بھائی خیریت سے ہو، کہاں سے آئے ہو، کہاں کے رہنے، السلام علیکم، تعارف ہوا، پوچھا بھائی تم آئے، تم نے بڑا اچھا تلبیہ کہا ماشاءاللہ، کہ جی ہاں ماشاءاللہ 8واں حج ہے۔ کون سا حج ہے؟ 8واں حج ہے؟ مالک اندر سے مچل گئے، 8واں حج اور قبول نہیں؟ کہنے لگے تم نے کوئی آواز سنی؟ کہ جی میں نے سنی تو نہیں، آپ ہی کی طرح کوئی نہ کوئی اللہ والا ہر سال کہتا ہے کہ تیرا حج قبول نہیں ہوا، مجھے بتا دیا جاتا ہے حج قبول نہیں۔ حضرت نے جلال میں پوچھا، اے ظالم 8 سال سے تیرا حج قبول نہیں، تو نے اپنا محاسبہ نہیں کیا، کیا گناہ کرتا ہے؟ تو چور ہے، تو نے ڈاکہ ڈالا ہے، تو قاتل ہے کسی کا، کسی کی زمین دبائی ہے، کسی کا مال ہڑپ کیا ہے، کسی کا حق مارا ہے، شراب پیتا ہے، زنا کرتا ہے۔ اللہ میری توبہ، میں ان کاموں میں سے کوئی نہیں کرتا۔
پھر کیا وجہ ہے؟ کہنے لگے دیکھو میں تو تہجد پڑھتا ہوں، نمازیں پڑھتا ہوں، صدقات دیتا ہوں، خیرات دیتا ہوں، عبادتیں کرتا ہوں، اللہ کے بندوں پر رحم کرتا ہوں، بھلا میرے تو کوئی گناہ نہیں، کہ پھر تو حرام مال سے حج کرنے آیا ہے؟ ہاں تو کہنے کی ضرورت ہے، ہاں تو یہاں حرام مال سے حج کرنے آیا ہے؟ کہنے لگے نہیں میں تو مزدوری کرتا ہوں، حلال پیسہ، کوئی حرام پیسہ نہیں۔ کہ بھائی پھر اللہ تجھ سے اتنا ناراض کیوں ہے؟ کہنے لگے میں بتا تو دوں گا لیکن ڈر ہے، ایک تو پہلے ہی میں برباد ہو چکا، کہیں آپ بھی بد دعا نہ کر دیں۔ کہنے لگے بھائی کوئی بد دعا نہیں کروں گا، وعدہ ہے، بتا تیرا جرم کیا ہے؟ کہا کہ سنو، ہم دو بھائی آپس میں جھگڑ رہے تھے، آپس میں تکرار تھی، جھگڑا تھا، ایک دوسرے پر زبانیں کان دراز کر رہے تھے، دست وغیرہ بانٹے۔ ماں سے یہ جھگڑا دیکھا نہ گیا، ماں ہماری بوڑھی کمزور، آنکھوں سے بہت کم دکھائی دیتا تھا، وہ کھڑی ہو گئی، ہمیں سمجھانے لگی بچوں لڑو مت، بچوں جھگڑو مت، لیکن میرا بھائی بھی طیش میں تھا، میں بھی طیش میں تھا، ماں نے کئی دفعہ مجھے پیچھے ہٹانے کی کوشش کی، لیکن میرا جلال بڑھتا گیا، میرا غصہ چڑھتا گیا، میرے غضب کو عروج آتا گیا، اور مجھے کچھ نظر نہ آیا، میرا بھائی بولتا رہا، میری ماں چپ کرتی رہی، میں طیش میں آتا رہا، اور میں نے اسی طیش کے عالم میں ایک تماچا اپنی ماں کے چہرے پر رسید کر دیا۔ میری ماں کی آنکھ نکل گئی، مالک بن دینار بھاگے 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 بہت تیز، پیچھے پیچھے وہ حرم کے اندر بھاگے، پیچھے پیچھے یہ بھی بھاگا، پکڑ دیا، کہاں بھاگتے ہو؟ کہنے لگا میں اس لیے بھاگا کہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ ماں باپ کے نافرمان اور دل دکھانے والوں کے بارے میں اچھا اللہ بعقابی، اللہ جلدی کرتے ہیں عذاب دینے میں، اللہ جلدی کرتے ہیں عذاب دینے میں، کہیں یہی عذاب نہ آ جائے اور میں بھی ہلاک نہ ہو جاؤں۔ کہنے لگے چل بتا، کہ جی بتانا کیا؟ ماں کی آنکھ نکل گئی، کوئی رستہ بتاؤ، یہ رستہ تو ہے اگر تیری ماں زندہ ہے۔ ماؤں کے دل دکھانے والوں، اگر کوئی ہے تو اپنے گریبان میں چھاپ کے سنے۔ کیا کہا کہ اگر ماں زندہ ہے تو چل، مختصر کر رہا ہوں، وہ لے کر پہنچا، حج میں آئی ہوئی تھی، خیمے پر پہنچا، مالک بن دینار نے آواز دی اماں السلام علیکم، اندر سے آواز آئی وعلیکم، اماں آپ کا بیٹا آیا ہوں۔ ماں تڑپ گئی، میرے بچے تو 8 سال سے کہاں تھا؟ تو 8 سال سے تیری راہ دیکھ رہی ہوں، میں تو دن رات تیرا انتظار کرتی ہوں، میرے بچے اندھی ہو گئی تیرے انتظار میں، تجھے آج اپنی ماں کی یاد آئی؟ مالک بن دینار نے کہا ماں میں وہ بیٹا نہیں، میں تو مالک ہوں، آپ بڑی ہیں، میری ماں کی طرح ہے، اس لیے آپ کو اماں کہتا ہوں، میں چھوٹا ہوں، آپ کے بچے کی طرح ہوں، اس لیے اپنے آپ کو بیٹا کہتا ہوں۔ اماں نے کہا بیٹا میرا ایک بچہ ہے، مجھ سے بچھڑ گیا، مجھ سے ناراض ہو کر چلا گیا، مجھے لگا وہی آ گیا، کہ اماں اگر وہ آ جائے تو تم معاف کر دو گی؟ کہنے لگی ہیلے کیسی بات کرتا ہے، یہ تو ماں کا دل ہے، اسی وقت آ جاتا، اسی وقت معاف کر دیتی، جب ہی آ جاتا، جب ہی معاف کر دیتی۔ فوراً لوہا گرم تھا، مالک بن دینار نے آگے کیا کہ جا اپنے ماں سے معافی مانگ۔ اس نے کہا اماں تیرا مجرم تیرے سامنے کھڑا ہے، ایک آنکھ تو اس نے نکال دی تھی، دوسری سے اندھی ہو گئی، ماں تڑپ گئی، میرے بچے 8 سال میں آیا ہے، تو کہاں تھا، تو کس حال میں رہا ہوگا؟ وہ چہرے پہ ہاتھ پھیر کر اپنے بچوں کو پہچاننے کی کوشش کرتی ہے، دیکھتی ہے میرے بچے تیرا کیا حال ہو گیا۔ جب کندھوں پہ ہاتھ پہنچتے ہیں ماں کی چیخ نکل جاتی ہے، کہتی ہے بیٹا جب میں نے تجھے جنم دیا تیرے 2 ہاتھ تھے، جب تیرا مجھ سے جھگڑا ہوا تیرے 2 ہاتھ تھے، میں کیا دیکھتی ہوں، آج تیرا 1 ہاتھ نہیں ہے،
تو ایک ہاتھ سے معذور ہو گیا، بیٹا تیرا ہاتھ کہاں چلا گیا؟ اس نے کہا اماں، جس ہاتھ سے، جس ناپاک ہاتھ سے اپنی ماں کے محترم چہرے کو ذلیل کیا تھا، جس ناپاک ہاتھ سے آپ کو زخم پہنچایا تھا، اسی دن اسے اپنے بدن سے جدا کر دیا تھا۔ جو ہاتھ میری ماں پہ اٹھے اسے میرے بدن سے لگے رہنے کا کوئی حق نہیں۔ ماں نے کہا میرے بچے تو آیا تو ہوتا۔ کہا ماں 8 سال سے دھکے کھا رہا ہوں، اللہ نے میری نمازیں قبول کرتا ہے، نہ میرے صدقے قبول کرتا ہے، نہ میرا حج قبول کرتا ہے۔ ماں نے ہاتھ اٹھا دیے، ربا میں نے اپنے بچے کو معاف کیا، تو بھی معاف فرما۔ اتنا کہنا تھا، مالک بن دینار کہتے ہیں کہ میں نے آواز سنی 8 مرتبہ، لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی۔